پاکستان میں ناخواندگی کا بڑا سبب مہنگائی اور بے روزگاری کے ساتھ ساتھ طبقاتی نظام تعلیم بھی ہے۔ ایسے تعلیمی ادارے بھی ہیں جہاں عام آدمی اپنے بچے کو تعلیم دلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، ہاں خواب ضرور دیکھ سکتا ہے۔ لیکن بیٹھک اسکول کا قیام عزم و حوصلے کی زندہ مثال ہے، جہاں غریب بستیوں کے بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ شیئر دیگر رفاہی اداروں کی طرح بیٹھک اسکول میں تدریسی سلسلے کو جاری رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ شوق سے کرنا چاہتا ہوں، کام شوق سے کرتا ہوں، اور پڑھائی کے لیے جتنے پیسے ملتے اسکول میں خرچ کر دیتا ہوں۔ ہمارا ایجوکیشن سب سے پہلا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارا مقصد رہا ہے، اس میں ہم نے اسٹوڈنٹس نے ہی ہم لوگ کچی وادیوں میں جا کے ان کو بچوں کو پڑھاتے تھے۔ ہم لوگ ان کو نہ صرف صحت اور تعلیم ہائیجین کے بارے میں اویئرنیس دیتے تھے، بلکہ ہم ان کو جو اپنے چھوٹے سے بجٹ میں رہ کے کر سکتے تھے ان کو صابن تولیے اور ان کو چارٹس بنا کے ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے ہاتھوں کی صفائی اور ناخنوں کی صفائی اور ان کو روزانہ کس طرح سے اسکول آنا چاہیے، ان کے لیے چپلیں یونیفارمز دینا ان کے لیے۔ ایسی آبادی تھیں جہاں پہ 3 بچے اتنی سی ایک پینسلز شیئر کر رہے ہوتے تھے۔ تو ایسے آبادیوں میں جا کے ہم نے اکیڈیمکلی بچوں کو اڈاپٹ کیا اور ان کی جو بھی تعلیم سے ریلیٹڈ جو ان کی ضروریات تھیں ان کو پورا ان ایریاز میں جا کے ان کے پیرنٹس کو بتانا اور اویئرنیس کریٹ کرنا کہ ہاؤ امپورٹنٹ ایجوکیشن از فار دیئر کڈس، اور پھر جا کے ان کو پرائمری اسکولنگ سے لے کے سیکنڈری ایجوکیشن تک فری ایجوکیشن پرووائڈ کرنا along with facilities and everything، بکس، اسٹیشنری، آپ کا ایجوکیشنل ٹرپس، یہ ساری چیزیں شیئر از the one who is taking an initiative to do so۔ آپ ایسے علاقوں میں جا کے اسکولز کھولیں جہاں کے جو مقیم اور ہیں جو لوگ ہیں جو ریزیڈنٹس ہیں وہ تعلیم کو ہی ایک جرم سمجھتے ہوں، جو اپنی بچیوں کو گھر سے نکالنے پر بھی قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ تو ایسے علاقوں میں اسکولز کھولنا نمبر 1 بڑی کمینڈیبل بات ہے۔ تو اسی لیے ہم نے اس زمانے سے اسٹڈی کیا 2-3 نیٹ ورکس کو۔ تو کچھ بڑی NGOs ہیں جنہوں نے اپنے اسکولز کھولے ہیں، ان کے پاس فنڈنگ بھی بہت ہے۔ تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم ایسے نیٹ ورکس کے ساتھ کولیبریٹ کریں جو جینوئن کام کر رہی ہیں، جو مشکل کام کر رہے ہیں، جن کے لیے فنڈز کلیکٹ کرنا کچھ مشکل ہے، بیکاز وہاں پہ یوتھ زیادہ اپنا رول سامنے ابھار کے لا سکتا ہے۔ کچھ بچے ہیں وہ اپنی پاکٹ منی دیتے ہیں، ہم لوگ اپنی سیلریز دیتے ہیں، اور جیسے جو سامان ہمیں جہاں پہ بھی ہم لوگوں کی جیسے ہم ریگولر وزٹس کرتے ہیں اسکولز میں کچی آبادیوں کے، تو وہاں پہ ہماری ان کی مینجمنٹ سے جو بات چیت ہوتی ہے اور ان کے مسائل پتہ چلتے ہیں تو ہم اسی حساب سے ان کو وہ سامان مہیا کر دیتے ہیں۔ یہ کام میں 2 مہینے سے کرتا ہوں، اس میں مجھے دل لگا کے کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ میرا بہت شوق ہے کام کرنے کا، اس لیے مجھے یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں جتنے پیسے مجھے ملتے ہیں اپنے، اور میں گھر میں دے کے امی ابو اس میں اپنی ہاسپٹل کا وہ کرا دیتے ہیں، جس کا بخار ہوتا ہے امی ابو اس پہ خرچ کر دیتے ہیں، اسکول میں کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسکول کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں جو بڑے اسکول میں پڑھ سکے، بڑے ہاسپٹل میں اپنے علاج کرا سکے، اس لیے چھوٹے اسپتال اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ ہمارا ووکیشنل ٹریننگ کا پروگرام ہوتا ہے، ہمارے پاس کیا ہے ڈراپ آؤٹ ریشو بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا کہ ظاہر بات ہے نوکری پیشہ لوگ ہیں، والدین چاہتے ہیں کہ بچے کام کریں کسی بھی طریقے سے، تو پڑھائی کا کیا فائدہ ہوگا، مانیٹریلی تو کوئی ہیلپ نہیں مل رہی ہے۔ تو ہم ان کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ پڑھائی بھی حاصل کریں اور ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگ بھی لیں ایریا کے حساب سے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر پنجاب میں بچہ ہے تو اس کو ہم کسان کا کام سکھاتے ہیں، اگر کوئی شہر کی طرف کچی آبادی ہے تو اس کو ہم الیکٹریشین کا پلمبر کا کام سکھاتے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے ہمارا انڈسٹریل ہومز ہیں، تو یہ ووکیشنل پروگرامز بھی ہیں ہمارے پاس۔ بیٹھک اسکول نیٹ ورک میں نے مینشن کیا، وہ بھی بالکل ہی انڈر پریویلیج ڈرائیورز، آپ کے گھر پہ جو میڈز آتی ہیں کام کرنے، ان کے بچے ہیں۔ اس لیول پہ جا کے ایجوکیشن پرووائڈ کرنا از اے جاب، کہ آپ اویئرنیس سے لے کے ایجوکیشن تک پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک اٹس اے پروسیس، اسٹارٹ ہے پچھلے 7 to 8 ایئرس سے شیئر کام کر رہا ہے، اینڈ ویو کم اہیڈ۔ اسٹوڈنٹس لیول پہ تو آپ کے اتنے ریسورسز بھی نہیں ہوتے، نہ اتنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں کہ آپ خود جا کے کسی بھی آبادی میں ایک نیا اسکول کھولیں۔
ٹھیک ہے. تو لیکن اب کیونکہ اب وہی اسٹوڈنٹس جو فاؤنڈنگ ممبرس تھے اب پروفیشنلز ہیں اور ایک ہمارا مزید ایک ویژن کلیئر ہو گیا ہے اینڈ وی ہیو گاٹ سپورٹ. ہماری جیسے آپ نے آپ کی بات بھی ہوئی میریاٹ لیپریسی سینٹر, اس کے علاوہ کافی اور نیٹ ورکس ہیں جنہوں نے اوور دا ٹائم, انڈسٹریلسٹ ہیں جنہوں نے اپنی ہر طرح سے خدمات ہمارے لیے انہوں نے پیش کی, چاہے وہ فلڈز ہوں یا ارتھ کویک ہوں, سے ہمیں کافی انہوں نے امداد دی تاکہ ہم ضرورت مندوں تک پہنچا سکیں. تو اس طرح سے اب ہم ایسے ایریاز ٹیپ کر رہے ہیں جہاں پہ ہم خود اپنے اسکولز کھول سکیں.